کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے توحید کے نام پر، یہ نہ قرآن میں کہیں پایا جاتا ہے نہ حدیث میں کہیں پایا جاتا ہے. آخر آپ یہ بتائیں گے یہ حقیقت ہے. بھائی حقیقت آپ کائنات کی بیان کریں گے تو میں پوچھوں گا کہاں سے لی ہے. ٹھیک ہے. حقیقت آپ قرآن کی بیان کریں گے تو میں معلوم کروں گا اس کا مقصد کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں چلیے میں ان بزرگوں کے ادب اور احترام میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ بیان کر دیں مجھے کہ توحید بیان کہاں ہوئی ہے قرآن میں. اچھا ابن عربی کو لے لیجیے، فتوحات میں جو فصوص کی طرح کی کتاب نہیں ہے، بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تشریح ختم ہوئی ہے، شریعت والی نبوت ختم ہوئی ہے. اس کے علاوہ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ ویسی کی ویسے ہی. اور اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ختم نبوت کو اس معنی میں لے لیں. وہ حدیث نقل کرتے ہیں وہاں ان کا نبوہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریح نبوت ختم ہوئی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف اس زمانے میں ہم ہنگامہ کرتے رہے ہیں وہ اس سے زائد کون سی بات کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بخش علامہ اقبال کے خادم خاص تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اقبال نے رات دیر کو ان کو اپنے کمرے میں بلایا. وہ جب اقبال کے ہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ صوفے پہ بیٹھے ہیں اور اقبال نیچے غالیچے پہ بیٹھے ان کی ٹانگیں داب رہے ہیں. وہ مہمان وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اقبال نے علی بخش سے کہا کہ جاؤ بازار سے 3 گلاس میٹھی لسی لے کر آ. علی بخش کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ اس رات کے کون سا بازار کھلا ہوگا اور کہاں سے لسی ملے گی، لیکن اقبال کے کہنے پہ میں چلا گیا. میں جب باہر نکلا تو سڑک پہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے دودھ دہی کی دکان کھولی ہوئی ہے اور وہ لسی بنا رہے ہیں. وہ ان کے پاس چلے گئے، ان سے 3 گلاس لسی انہوں نے لی، انہوں نے برتن میں ڈال کے ان کو دی. علی بخش نے جب پیسے دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم رہنے دو، اقبال سے ہمارا حساب چلتا ہے. وہ لسی لے کے واپس آئے اور اقبال کے کمرے میں پہنچے. اقبال نے 1 گلاس بھرا اور اپنے مہمان کو دیا، دوسرا بھرا اور مہمان کو دیا، تیسرا بھرا تو انہوں نے کہا کہ آپ خود بھی پیئے. مہمان نے اقبال سے کہا کہ آپ بھی پیئے. علی بخش کہتے ہیں مجھے اقبال نے کہا کہ اب آپ جاؤ اور سو جاؤ. بہت دیر بعد پھر مجھے بلایا اور کہا کہ مہمان اب جانے والے ہیں، تم ان کو رخصت کر کے آؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں مہمان کو لے کے چلا اور ان کو باہر گھر کی دہلیز پر لے آیا. وہ میرے سامنے چل رہے تھے، آگے آگے چل رہے تھے. وہ سڑک پہ آئے اور پھر ایک دم سے غائب ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سامنے بازار کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ نہ کوئی دودھ دہی کی دکان تھی، نہ وہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. علی بخش کہتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی. میں واپس آیا اور میں نے اقبال سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے اور یہ کہاں سے آئے. تو کہتے ہیں اقبال نے کہا کہ نہیں یہ سوال نہ کرو اور تم جا کے اب سو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اقبال کا پیچھا نہیں چھوڑا، بار بار ان سے پوچھتا رہا. تو پھر اقبال نے ایک روز مجھ سے کہا کہ میں تمہیں بتانے تو لگا ہوں لیکن کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا. وہ جو بزرگ میرے کمرے میں تھے وہ معین الدین چشتی تھے، اور جو باہر جن سے تم لسی لے کے آیا وہ حضرت علی اجویری المعروف داتا گنج بخش تھے. اس بات کو مرزا محمد منور صاحب نے روایت کیا اور ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی لکھا ہے کہ علی بخش نے ان کو بھی یہ بات سنائی تھی. ہمارے لیے یا ایک عام آدمی جب اس طرح کے واقعات پہ سوچتا ہے تو اس کو حیرت ہوتی ہے. اگر زمانی فرق کا لحاظ رکھا جائے تو حضرت علی اجویری اور اقبال کے درمیان کم و بیش 850 سال کا فرق ہے. یہ غالباً 1919 کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم اہل تصوف کے تذکرے پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کوئی حیرت کی چیز نہیں لگتی. ان کی زندگی میں اس طرح کے واقعات کا ہونا کوئی عجوبہ نہیں شمار کیا جاتا. نقشبندی سلسلے کے ابتدائی اسباق میں سے ایک سبق ہے جس کو وقوف زمانی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہوتی. آپ کسی وقت بھی چاہیں تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کوئی عصر کے وقت، ظہر کے وقت. اسی طرح جب یہ ابتدائی سبق آپ سیکھتے ہیں اور بہت سارے سلوک کے منازل آپ طے کرتے ہیں تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ آپ بھی ایک طرح سے زمانے سے بلندتر ہو جاتے ہیں، ماورا ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ تعویل قابل قبول نہیں ہے. ہمارے اہل تصوف اس طرح کی جو باتیں کہتے ہیں ان کے خیال میں ان کی تعویل نہیں ہو سکتی. یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور تصوف کے ضمن میں اٹھنے والے سوالات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اور کیا ان دونوں طرح کی آراء میں تطبیق کی بھی کوئی صورت ہے، آج ان سب سوالات کو ہم الف میں زیر بحث لائیں گے. مذہب، سماجیات اور تصوف سے متعلق بہت معروف اور اہم شخصیات ہماری اس میں معاونت کریں گے. تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ جناب جاوید احمد صاحب بغامدی، دین کے ایک عالم ہیں، المعرض انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کے آپ سربراہ ہیں. ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر صاحبزادہ سعید الرحمان، آپ دین کے ایک عالم ہیں
ایک خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ بگھا شریف کے آپ سے زیادہ نشین ہے اور سلسلہ تصوف و سلوک سے وابستہ ہیں. ہمارے تیسرے مہمان جناب احمد جاوید، تصوف، کلام، فلسفہ آپ کی دلچسپی کے بنیادی میدان. ہمارے چوتھے مہمان پروفیسر شبیر حسین شاہ صاحب، آپ ایک کالج میں پڑھاتے ہیں، تاریخ آپ کی دلچسپی کا موضوع ہے اور آپ نے صوفیاء کی تاریخ اور ان کے کام پر تحقیقی کام کیا ہوا ہے. گفتگو کا آغاز ہم جاوید صاحب سے کریں گے. جاوید صاحب، یہ بات بہت سارے صاحبان علم کہتے ہیں اور آپ نے بھی لکھا اس پہ کہ تصوف جو ہے وہ ایک متوازی دین ہے. جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس جملے میں یا اس نقطۂ نظر میں تصوف سے مراد کیا ہے؟ میں پہلے چند مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں. تصوف پر جب میں گفتگو کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ خیال ہوتا ہو کہ میں اس کوچے سے کچھ زیادہ واقف آدمی نہیں ہوں. تو میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد قادری جنیدی سلسلے کے شیخ تھے. میں نے اپنے دودھ کے دانت اسی پر توڑے ہیں. ابتدائی تعلیم بھی ارباب تصوفی سے پائی ہے. جن اوراد و اشغال کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں بھی ایک عرصے تک مشغولیت رہی ہے، اور میرے والد کے شیخ بھی مجھ پر خاص عنایت فرماتے تھے. وہ بھی اسی سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے تھے اور ایک بڑے شاعر بھی تھے. ان کی بہت سی تصنیفات ہیں. دوسری گزارش جو میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ تصوف کے معاملے میں جب سے مسلمانوں میں اس کا رواج ہوا ہے دو آرا رہی ہیں. ایک نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ یہ دین کی ایک تعبیر ہے، بلکہ صحیح ترین تعبیر ہے. اس میں دین کی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر جد و جہد کی جاتی ہے کہ آدمی اسے پالے. اور تصوف کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ دین میں جو مرتبہ احسان بیان کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد ہے. فقہ آپ کو احکام کا ایک ڈھانچہ فراہم کرتی ہے اور تصوف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ان احکام کے پیچھے اصل چیز کیا ہے جسے آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. دوسرا نقطہ نظر ان لوگوں کا رہا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دین کے اصول اور مبادی کے بالکل برخلاف کچھ دوسرے اصول و مبادی پر سارے علم کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور عمل کے معاملے میں بھی بعض ایسے حدود قائم کر دیے گئے ہیں جو دین کے حدود سے ماورا ہے. یہ دوسری رائے بھی کوئی معمولی درجے کے لوگوں کی نہیں رہی. یہ ائمہ اسلام میں سے ابن تیمیہ اور ابن قیم جیسے بزرگوں کے آئے ہیں، اور یہ ایک متوازی دین ہے. یہ تعبیر بھی دور حاضر کے ایک جلیل القدر عالم اور تدبر قرآن کے مصنف مولانا امین حسن اصلاحی نے سب سے پہلے اختیار کی تھی. تیسری بات جو میں بطور مقدمہ عرض کروں گا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ یہ ہے کہ تصوف کا معاملہ وہ نہیں ہے جو مذہب کا ہے. مذہب میں اگر آپ مجھ سے گفتگو کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ مذہب کی مستند ترین چیز قرآن مجید ہے. اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. مجھے اگر اسلام سے اوپر اٹھ کر الہامی مذاہب پر گفتگو کرنی ہے تو وہاں بھی میرے پاس تورات ہے، میرے پاس زبور ہے، میرے پاس انجیل ہے، دوسرے الہامی صحائف ہیں. تو اگر کسی چیز کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ دین ہے تو میرے پاس استناد کے ذرائع موجود ہیں. تصوف کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تصوف کے بارے میں جو کچھ میرے اپنے تجربات ہیں ان سے قطع نظر کر کے جن بڑے بڑے لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے اور ان کے لکھنے کی وجہ سے اور ان کے تصوف کو بیان کرنے کی وجہ سے یہ علم کی دنیا میں بھی قابل اعتنا ہوا ہے. ان میں مثال کے طور پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں. میں جب ان کی فصوص اور فتوحات کو پڑھتا ہوں، غزالی ہیں ان کی احیاء العلوم کو پڑھتا ہوں، ابو طالب مکی ہیں ان کی قوت القلوب کو دیکھتا ہوں، ابو اسماعیل حروی ہیں ان کی منازل السائرین کو دیکھتا ہوں، میں جب شہاب الدین سہروردی کے عوارف المعارف کو دیکھتا ہوں، یا شاہ ولی اللہ کی التفہیمات الالہیہ، الطاف القدس یا فیض الحرمین کو دیکھتا ہوں، شاہ اسماعیل کی ابقات کو دیکھتا ہوں، تو میرے لیے اس وقت تصوف قابل اعتنا بھی بنتا ہے اور قابل تبصرہ بھی بنتا ہے. اگر اس درجے کے لوگ اس کے بارے میں گفتگو نہ کرتے، ظاہر ہے کہ یہ علماء بھی ہیں، جلیل القدر علماء. شیخ احمد سرہندی کو بھی آپ شامل کرتے ہیں؟ جی یقیناً. شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات بھی ظاہر ہے کہ بڑی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں. تو اس درجے کے لوگ جب اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اب یہ ضرورت ہوتی ہے کہ پھر یہ دیکھا جائے کہ قرآن و سنت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. قرآن و سنت کے ساتھ اس کے تعلق کو دیکھنے کے لیے چند چیزوں کو ملحوظ رہنا چاہیے. ایک تو اس چیز کو ملحوظ رہنا چاہیے کہ خود ارباب تصوف کے ہاں یہ تقسیم موجود ہے کہ وہ جب عوام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ وہی دین کی باتیں بیان کرتے ہیں جو باتیں میں اور آپ بیان کریں گے.
وہی نماز، وہی روزہ، وہی حج، وہی زکوٰۃ، وہی عقائد اگر آپ کسی وقت بھی نکال کے دیکھ لیں تو وہ بیان کر دیں گے آپ کو. جس وقت وہ خواص کے لیے دین کو بیان کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا خاص نقطہ نظر بھی وہاں بیان کریں گے. اب جو خواص کے لیے بات بیان کی جا رہی ہے اگر تو وہ دین کی روح ہے اور دین کے اپنے دائرے میں آتی ہے، قرآن مجید نے جو حدود بیان کیے ہیں وہ ان کے اندر ہیں، پھر کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس سے الگ ایک دوسری دنیا بنا دیتی ہے، اور جس طرح کے ایک طالب علم کے طور پر میں محسوس کرتا ہوں کہ بنا دیتی ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے کہ اس کی دین کے ساتھ کیا مناسبت پیدا ہوتی ہے. دین دو چیزوں کا نام ہے، ایمان اور عمل. ایمانیات کی بنیاد توحید ہے، رسالت ہے، قیامت کا تصور ہے. عمل میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ دین نے کیا حدود مقرر کر دیے ہیں جن کے تحت ہم اس جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہم نجات پائیں گے، اور وہ جگہ کیا ہے جہاں دین کا جمال و کمال ظہور پذیر ہوتا ہے. یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بھی بیان ہو گئی ہیں اور یہ ساری باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی بیان ہو گئی ہیں. ان کی روشنی میں جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ ذرا بات آگے بڑھے گی تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بنیادی باتیں سردار احمد صاحب جو سامنے آئی ابھی تک، ایک تو یہ ہے کہ کچھ شخصیات کا ذکر کیا جاوید صاحب نے کہ جب ہم تصوف کی مختلف تعبیروں میں سے کوئی تعبیر دیکھتے ہیں تو ایک وہ ہے جو اس سلسلے میں بزرگ بیان کرتے ہیں، اور اس میں دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ دو طرح کا دین بیان ہوتا ہے، ایک امت و ناس کے لیے، ایک خاص کے لیے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو تصوف کی روایت ہے ان بزرگوں سے منسوب، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اور اسی کو اس کی بنیادی تعبیر سمجھتے ہیں؟ جاوید صاحب نے جو گفتگو ارشاد فرمائی اس کی روشنی میں دو تین گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تصوف کو میں روح دین سمجھتا ہوں، مغز دین سمجھتا ہوں، اس لیے کہ دین کے جتنے احکامات ہیں ان کا اگر مرکز اور محور دیکھا جائے تو وہ تزکیہ نفس ہے، تصفیہ قلب ہے، اور صوفیہ کا تمام تر ارتکاز اسی چیز پر ہے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ حضرات جن کے اسماء گرامی جاوید صاحب نے لیے یہ تصوف کی نمائندہ شخصیات ہیں، بلا شبہ یہ تصوف کی نمائندہ شخصیات ہیں، اور علمی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی ان کو مقام اور مرتبہ بھی حاصل ہے اور قبولیت عامہ کا درجہ بھی حاصل ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری شخصیات ہیں، ان کے نام بھی گنوائے جا سکتے ہیں. اور بلا شبہ تصوف کی کوئی تعریف متعین کرنے کے لیے یا تصوف کے جو مقاصد ہیں ان سے آگاہی کے لیے ان کے حضور جانا، ان کی کتابوں سے رجوع کرنا اور ان کی جو مشاہدات ہیں اور تجربات ہیں ان سے آگاہی حاصل ہونا بنیادی اہمیت کا حامل ہے. اگر تو دین کے بنیادی مبادیات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بنیادی مقاصد دین میں بیان نہیں ہوئی یا اس سے الگ ہے تو پھر ہم اس کو متوازی دین کہیں گے، جبکہ ساجد الرحمان صاحب کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، دونوں اصل میں ایک ہی چیز ہے. میرے خیال میں انسان کا جو مذہبی شعور ہے چونکہ وہ خلقی ہے، مطلب وہ رد و اختیار کی قوت کے ظہور سے پہلے میری خلقت میں ہے، تو یہ مذہبی شعور اپنی برتر فنکشننگ میں، اپنے بہترین اجزاء میں یا اپنی استعداد کے زیادہ بامانی حصوں میں یہ چند خلقی مطالبات، چند خلقی تصورات، چند فطری معیارات رکھتا ہے. وہ یہ دین کے ٹیکسٹ سے نہیں سیکھتا کیونکہ وہ یہ دے کر پیدا کیا گیا ہے. تو ہر دین میں، صرف اسلام میں نہیں، جس طرح ہر دین میں فقہ جیسا قانون سازی کا ادارہ ضرور ہوتا ہے، کلام جیسا علم العقائد ضرور ہوتا ہے، اسی طرح تصوف جیسا انسٹیٹیوشن بھی ہر دیہات کہ یہودیت ایسے دین میں بھی جو ٹھیٹ قانونی دین ہے اس میں بھی پیدا ہوا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین اپنے ساتھ وابستگی پر مبنی تسلسل میں بعض پہیے جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کے اندر ایجاد یا پیدا اختراع کرتا چلا جاتا ہے. تصوف جو ہے وہ اس مذہبی شعور کے زیادہ گہرے، زیادہ بامانی اور زیادہ مستقل حصوں کے
دینی ورژن کا نام ہے، یا جواز اگر نہ کہہ سکیں تو ایک ٹھوس کلینکل سبب. تو اس کو نظر انداز کر کے ہم بعض باتوں میں اگر ایک قانونی تحکم کے ساتھ غور کریں گے یا دین کی تعبیرات کے کسی جنرل تسلسل کو اس پر حکم بنائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ درست نتائج تک اس کی تصوف کی تائید میں بھی اور تردید میں بھی نہیں پہنچ سکیں گے. جو دین سے ہم سمجھتے ہیں وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں کہ اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ اس میں اس لیے آتی ہیں کہ اس مذہبی شعور کی ایک تربیت کر دیں ہر پہلو سے. اگر یہ مقدمہ صحیح ہے تو پھر اس مذہبی شعور کی تربیت کے لیے پیغمبر کی بتائے ہوئے دین میں تمام مراحل طے کرنے کے اسباب موجود ہونے چاہیے. نہیں دیکھیں یہ بالکل ہونے چاہیے، اور یعنی ہونے چاہیے بھی ہلکا لفظ ہے کہ لازم ہے کہ ہوں، ورنہ اس دین سے انتساب کا کوئی بھی حق نہیں باقی بچے گا. لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، مطلب یہ کہہ کے اس سے نکلا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، کتاب و سنت کی ناکامیوں کا ازالہ کرو یا اس سے ماورا ہو جاؤں گا، یعنی اس سے انتساب سے، اس کے ساتھ انتساب سے بے نیاز ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. شبیر صاحب یہ جو ہماری تاریخی پس منظر ہے اس معاملے میں صوفیاء کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ دین بذات خود دو مقاصد رکھتا ہے. ایک مقصد تو جو یہ دوست کہہ رہے تھے تزکیہ نفس ہے، ایک مقصد دین کا اجتماع کی اصطلاح ہے، معاشرے کی اصلاح ہے. اس حوالے سے دین ایک ریولوشن ہے، ایک انقلاب ہے، اور ایک انقلاب یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ جاری و ساری رہے، ڈیٹریک نہ ہو، اس میں ڈس انٹیگریشن نہ آئے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو بھی انقلابات آئے، چاہے وہ مذہبی انقلابات تھے یا جو بھی تھے، کچھ عرصے کے بعد ان میں ایک انٹلیکچوئل انتشار آیا، انٹلیکچوئل ڈس انٹیگریشن آئی. عمل میں ایک سوشل انتشار آیا، سوشل ڈس انٹیگریشن آئی. تو فرقے ڈیولپ ہوئے، مختلف اسکول آف تھاٹس جو تھے وہ ڈیولپ ہوئے، اختلاف رائے جو ہے وہ ان کے مابین پیدا ہوا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سماج کا جو سٹرکچر تھا اس میں بھی بڑی تبدیلیاں آ گئیں. خلافت راشدہ جو ہے فار ایگزامپل وہ کنورٹ ہو گئی یا تبدیل ہو گئی، ملوکیت کے اندر آ گئی، جبر اور استبداد جو تھا وہ شروع ہو گیا. تو جتنے بھی انٹرپریٹر تھے، جتنے بھی مبلغ تھے، جتنے بھی علماء تھے، ان کی بہت بڑی صف جو تھی وہ ان ملوک کے، ان بادشاہوں کے زیر اثر اس نے تعبیر کرنی شروع کر دی دین کی. یہاں آ کے کچھ لوگوں نے ان سے اختلاف کیا، جو لوگ اس انقلاب کو جاری و ساری رکھنا چاہتے تھے. تو اس طرح سے مختلف قسم کے رویے، جس کو غامدی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ رویے پیدا ہوئے. ان رویوں میں سے ایک رویہ ہم کہتے ہیں کہ صوفیزم کا رویہ. اس ریولوشن کو دوبارہ آن کرنے کے لیے، اس ریولوشن کو آگے بڑھانے کے لیے، ان مقاصد کو جن کا تعین رسالت مآب نے کیا تھا یا ان کی جماعت نے کیا تھا، ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کوئی خاص ایجنڈا اس کے پاس. صوفیاء نے کبھی یہ بات کہی بھی نہیں کہ وہ اس کے لیے آئے ہیں. یہی میں بات کر رہا ہوں. کہنا یہ ہے کہ اصل میں وہ تو تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں. میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ تزکیہ نفس جو ہے نا وہ پھر چھوٹی بات رہ جاتی ہے. جب آپ اوور آل سوسائٹی میں ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جب آپ اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں، ان مقاصد سے جو دین کا مقصد اولا ہے، جب آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں تو آئسولیشن میں جو تزکیہ نفس ہے، یعنی اس سارے جبر و استبداد سے پرے ہو کے، یعنی بادشاہوں کے محلوں کے نیچے عقوبت خانے ہوں، وہاں قیدی مر رہے ہوں، ان کو سزائیں دی جا رہی ہوں، باہر لوگ جو ہیں پیالے پکڑ کے بھوک اور پیاس کا گلہ کر رہے ہوں، جو حکومت کے آپ کا خیال یہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں جو تزکیے کی روایت ہے وہ انفرادی رہی ہے، وہ آئسولیشن، اجتماعیت کے مسائل زیر بحث نہیں آئے، زیادہ نہیں آئے. اور اجتماعیت کے جو تقاضے تھے، اس وقت کی جو ریکوائرمنٹس تھیں، یعنی جب آپ دور انحطاط میں تھے، جب جبر اور استبداد دین کو بھی بگاڑ رہا تھا اور سوسائٹی کا بھی ستیہ ناش کر رہا تھا، اس وقت کی جو ریکوائرمنٹ تھی، اس وقت کی ریکوائرمنٹ جو تھی اس ریولوشن کو ریجنریٹ کرنا تھا. وہ نہیں کیا صوفیاء نے، اس ریولوشن کو ریجنریٹ نہیں کیا. وہ دین کی ان توضیحات میں اور ان تشریحات میں لگے رہے جس پہ اختلاف نہیں تھا.
وہ ایک انٹلیکچوئل تھاٹ کے طور پہ اس پہ اختلاف، اس پہ تو وہ جابر بادشاہ بھی اختلاف نہیں کرتے تھے کہ ہم کو دین سے، ہم پیغمبر کو خدا نخواستہ پیغمبر نہیں مانتے، یا ہم قرآن کو قرآن نہیں مانتے، یا ہم قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، مطلب انکار کرتے ہیں، یہ تو کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اب اس صورتحال میں جو کیا جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ جو کیا جا رہا تھا وہ مکمل انحراف تھا، دین کے مقصد سے انحراف تھا، رسالت مآب کے جو ریولوشن کی پلاننگ تھی اس سے انحراف تھا۔ اب اس انحراف کے سامنے ریزسٹنس پیدا کرنے کے لیے، اس کے سامنے ایک ریولوشن آن کرنے کے لیے جو اس وقت کا تقاضا تھا، وہ تو انہوں نے نہیں کیا، ان صوفیاء میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم چاہیں گے کہ مزید ایکسپلور کریں، باقی نقطہ نظر بھی ہم اس کو دیکھیں، لیکن جیسا ہم لوٹتے ہیں اس بنیادی بحث کی طرف، صدر امان صاحب نے یہ وضاحت کی کہ دین کے جو بنیادی مقدمات ہیں اس کے معاملے میں صوفیاء کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو قرآن سے الگ ہو، قرآن سے متصادم ہو، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حیات سے متصادم ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو مثلا ہم اگر تھوڑا سا وضاحت سے آگے بڑھنا چاہیں، مثلا توحید کا تصور ہے، توحید کو جب میں قرآن مجید میں دیکھتا ہوں تو ایک چیز تو یہ ہے نا کہ توحید کی کوئی حقیقت، توحید کے کوئی مقاصد، توحید کا کوئی منتہائی کمال ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا تھا، اللہ کے پیغمبروں نے بھی بتا دیا تھا، لیکن فقہا نے اس کو مثال کے طور پر نظر انداز کر دیا کیونکہ ان کی اصل دائرے کی چیز احکام پر تھی، تو اہل تصوف نے اس کو بیان کر دیا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ امام غزالی کو لے لیجئے، احیاء العلوم ان کی بے نظیر کتابوں میں سے ہے، اس میں توحید کا باب آپ نکال لیجئے، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو توحید قرآن میں بیان ہوئی ہے، جس کا منتہائی کمال سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ توحید جو سورہ حشر کی آخری آیات میں بیان ہوئی، یہ توحید جس کو قرآن بیان کرتا ہے، یہ عامت الناس کی توحید ہے۔ اچھا، بیان ہی یہی بات ابو اسماعیل حروی اپنی بے نظیر کتاب منازل السائرین میں کہتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجئے، بالکل ایک ایک کر کے انہوں نے بتا دیا کہ دیکھیے کس جگہ تجاوز ہو رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو خواص کی توحید ہے اور جو اخص الخواص کی توحید ہے وہ یہ نہیں ہے، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو موجود نہیں مانا جائے گا، یہ بات کہ آپ نفی کریں گے حدث کی اور اس بات کریں گے قدیم کا، اور آپ اس نفی کو وہاں تک لے جائیں گے کہ جہاں اصل میں وجود کی نفی ہوگی، یہ کہاں پائی جاتی ہے؟ میں اس وقت اس پر فلسفیانہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ یہ نقطہ نظر درست ہے یا غلط ہے، سوال یہ کہ جس وقت آپ مذہب میں توحید کا باب باندھیں گے اور اس میں توحید بیان کریں گے تو آپ پر لازم ہے کہ توحید بیان کرتے وقت آپ یہ بتائیں یہ قرآن کہتا ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ اس کی کوئی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ باہر سے بیان کریں، آپ کو بتانا چاہیے کہ قرآن مجید نے یہاں وہ حقیقت بیان کی ہے، سمجھانے کا کام کریں گے آپ۔ یعنی قرآن مجید نے ہو سکتا ہے کہ بہت اجمال میں بیان کیا ہو، یہ ممکن ہے قرآن مجید نے بہت سی چیزوں کو تفصیل کے لیے چھوڑ دیا ہو، ممکن ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاجمال وہ بات بیان کی ہو، لیکن آپ مجھے شعر کے وہ معنی بتا رہے ہیں جو اس کے الفاظ قبول ہی نہیں کرتے، اس کو میں کیا نام دوں گا؟ یعنی یہ جو توحید کا غزالی نے اس کو 4 درجوں میں بانٹا ہے اور یہ کہا توحید کا پہلا درجہ توحید العامہ ہے، وہ وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، یعنی منازل السائرین میں انہوں نے 3 درجوں میں اس کو بانٹ دیا، یہ عوام کی توحید ہے توحید العامہ، یہ خواص کی توحید ہے، یہ اخص الخواص کی توحید ہے۔ امام غزالی نے 4 درجوں میں بانٹ دیا، وہ جو چوتھا درجہ اس میں خود امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ سر الربوبیت ہے، اور افشاء سر الربوبیت کفر، یعنی اس کا اگر میں افشا کر دوں پورا کا پورا تو اس سے بڑا کفر کوئی نہیں۔ یہ احیاء کے الفاظ ہیں، آپ چاہیں گے تو اس کا حوالہ بھی آپ کو بتا دوں گا اور بتا بھی دوں گا کہاں بیان ہوا ہے۔ جو کہی جاتی ہے کہ یہ جو فرق ہے یہ اصل میں مخاطب کے عقل کے درجے کا فرق ہے، ورنہ یہ اصل میں اخذ وہیں سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ جی، اخذ ہوتی ہے تو آپ ماخذ بتا دیجئے، آپ بتائیے یہ کس آیت سے اخذ ہوتی ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس ارشاد سے اخذ ہوتی ہے؟ میں تو اس سے آگے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں تورات کی کس آیت سے اخذ ہوتی ہے، یہ زبور میں کہاں بیان ہوئی ہے، یہ انجیل میں کہاں بیان ہوئی ہے؟ یعنی ہمارے پاس تو حتمی حجت موجود ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ یہ جو توحید کا دوسرا، تیسرا اور چوتھا درجہ ہے، یہ عبارت نقل کیا انہوں نے کہ توحید العامہ کیا ہے، اور آگے سورہ اخلاص نقل کی ہے منازل السائرین میں ابو اسماعیل حروی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اور اس پر آپ ابن قیم کی تنقید پڑھ لیجیے مدارج السالکین میں، انہوں نے بالکل پیرالل رکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے توحید کے نام پر، یہ نہ قرآن میں کہیں پایا جاتا ہے نہ حدیث میں کہیں پایا جاتا ہے۔ آخر آپ یہ بتائیں گے یہ حقیقت ہے، بھائی حقیقت آپ کائنات کی بیان کریں گے تو میں پوچھوں گا کہاں سے لی ہے، ٹھیک ہے، حقیقت آپ قرآن کی بیان کریں گے تو میں معلوم کروں گا اس کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک، صدر امان صاحب جی یہ بات جو جاوید صاحب نے فرمائی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام مدارج بیان کرنے کے بعد
امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قل هو اللہ احد سے لے کے ولم یکن لہ کفوا احد تک کس آیہ مبارکہ کا انکار کیا ہے؟ یہ تو نہیں، اگر ایک لفظ مجھے یاد ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیہ تصوف جو ہے یہ ایکسپیرینس کا نام ہے، اپنے مشاہدات کا نام ہے. اگر اس حقیقت کو جاننے کے لیے، اس حقیقت کی معرفت کے لیے کوئی صوفی اپنے تجربے سے گزرتا ہے اور ان تجربات کو مدارج کا نام دیتا ہے، تو اس میں اسلام کے اس بنیادی فلسفے سے ڈائیورشن کہاں آ گئی؟ نہیں، جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ توحید کو قرآن نے بیان کیا، بالکل ٹھیک ہے. ایک توحید جو صوفیاء کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، جاوید صاحب کی وہ قول، وہ اس سے مختلف ہے. نہیں، مختلف اس کو میں نہیں ماننے کو تیار، اس لیے کہ جب وہ صوفی یہ سارا بیان کرنے کے بعد اسی خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں اور کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے اور اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، تو پھر ان کے وہ تمام مدارج ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ان کا جو عملی رویہ ہے وہ اس پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے، اس پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے. جب خواجہ اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ برملا یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حرام نہیں ہے وہ ان کے حرام ہے، وہ ان کے غلام کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، تو بات وہی ختم ہو جاتی ہے. جب حضرت شیخ سرہندی یہ فرماتے ہیں کہ صوفی کی تمام کیفیات، حال، وجد، عدم، معارف، یہ خواجہ معصوم کے نام مکتوب ہے، اور دیگر جتنے بھی رموز ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں تو بہتر، ورنہ سراسر اتاب ربانی کا سرمایہ ہوگا. تو میرے خیال میں ان کی عملی زندگی اور ان کے مجموعی رویے کو سامنے رکھ کر پھر کسی ان کی تعبیر کو یا تعویل کو بنیاد بنا کر اس کو ایک الگ دین قرار دینا اور متبادی دین قرار دینا، یہ صوفیہ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. جائے صاحب، یہ جو کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کہیں صوفیاء کی کتابوں میں ہم کو ایسی بھی ملتی ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی چیز الگ وہ بیان نہیں کرتا، یا توحید بھی اسی کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، تو عملی رویہ متعین کرے گا ان کے خیالات کو. عمل کیا ہے کیا نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں عمل پر بھی میں آ کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ بھی بالکل تجاوز کر گیا ہے دین کے مقرر کردہ حدود سے. اور انہی بزرگوں کے ہاں یعنی دیکھیے وہ کیا کچھ ہوتا ہے. ابھی نبوت پر بحث ہونی ہے جی، اس پہ ہم آگے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو عامت اور ناس میں بات پھیلے کہ صوفی اپنے الہام کو کیا حیثیت دیتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہاب الدین سہروردی اپنے الہام کو کیا حیثیت دیتے ہیں. آپ مجھے اجازت دیجیے میں چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ ہم نبوت یعنی یہ جو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں نا اپنے الہام کے بارے میں، کہتے ہیں کہ یہ اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ الفاظ ہیں ان کے. یعنی صوفیہ کی کتابیں میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے پڑھی نہیں ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے. سوال یہ ہے کہ توحید کو جب آپ بیان کریں گے تو میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ توحید کی جو تعریف کر رہے ہیں اس تعریف کا ماخذ کیا ہے آپ کا. یعنی یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تنہا اللہ ہے جس سے مجھے مدد مانگنی ہے، تنہا خدا ہے جس کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، تنہا وہی زمین کا خالق ہے، وہی آسمان کا خالق ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے. یہ ساری توحید تو قرآن میں بیان ہوئی ہے، اس کی اور تفصیل کی جا سکتی ہے. اس کی تفصیل صوفیہ 10 صفحوں میں کر دیں، مجھے کیا اعتراض ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ ساری توحید اس کو نقل کر کے یہ توحید العامہ ہے. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں آپ اخص الخواص کی توحید کیا ہے. وہ کیا ہے کہ لا یرى السالک الا واحدا، کہ اس عالم کے اندر سالک سوائے ایک کے کسی اور کے وجود کو ماننے سے انکار کر دے. اس کی تفصیل میں بتا دوں گا آپ کو کیا چیز. ٹھیک ہے، اگر یہ قرآن کا حصہ ہے، اگر یہ قرآن کا فہم ہے تو پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیے قرآن میں یہ بات فلاں جگہ بیان ہوئی ہے، ہم اس کے فہم کو بیان دیکھیے. اس میں جو مثال دی جاتی ہے نا، مثلا علم کلام وجود میں آئے گا، یقیناً آئے گا. فقہ وجود میں آئے گی، یقیناً آئے گی. لیکن اگر علم کلام میں کوئی عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے جس کا ماخذ نہ قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے، مان لیں گے آپ اس کو. اگر فقہ میں کوئی ایسی بات بیان کی جا رہی ہے، آخر فقہ میں یہ بحث ہو گئی نا کہ بہت سے اجتہادات کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کہاں اس کا ماخذ، کہاں سے کیا آپ نے یہ بات. شاہ ولی اللہ کو یہ بحث کرنی پڑی کہ اگر ہمارے سامنے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز حدیث کی صورت میں موجود ہے تو ہم آپ کے اجتہاد کو اس پر پرکھ کر دیکھیں گے. ائمہ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کو ہمارا کوئی اجتہاد اگر پہنچے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کے سامنے موجود ہو اور اس کے خلاف تو دیوار پر مار دیجئے. یہ توحید کہاں بیان ہوئی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں چلیے میں ان بزرگوں کے ادب اور احترام میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ بیان کر دیں مجھے کہ توحید بیان کہاں ہوئی ہے قرآن میں. احمد جاوید صاحب، آپ کی ضرورت ہم کو پڑتی ہے اس طرح کے تنازعات کے حل کے لیے.
پہلے اس میں دیکھنا چاہیے کہ صوفی ایپسٹیم یعنی صوفیہ کا نظام العلم وہ دین سے دین کی ترجمانی کرنے والے کسی اور جو دیگر اسالیب علم ہیں ان سے مختلف ہے. ان میں بنائے اختلاف ان دونوں ایپسٹیمز میں یعنی کہ صوفی ایپسٹیم اور نان صوفی ایپسٹیم ان دونوں میں بنیادی بنائے اختلاف یہ ہے کہ صوفی ایپسٹیم میں معنی حضور کا نام ہے یعنی کسی بیان کا معنی حضور پیدا کرے گا شعور میں. جو دوسرا ایپسٹیم ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے گا یعنی ایک بیان ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہا ہے, وہی بیان ایک دوسرے شعور میں پریزنس پیدا کر رہا ہے. یہ میں تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں, اسی کی وضاحت کریں. جی, حضور کا جو عمل ہے یہ کیسے مختلف ہے انڈرسٹینڈنگ کے عمل سے؟ ہاں, انڈرسٹینڈنگ کے عمل میں آدمی نامعلوم پہ قانع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس بیان کے اندر موجود یا اس سے ایکسپریس ہونے والی نامعلومیت پر انڈرسٹینڈنگ والا قانع ہو جاتا ہے. جو پریزنس آف میننگ والا ذہن جو ہے وہ اس پہ قانع نہیں ہوتا. یہ صوفیاء کا ذہن ہوتا ہے. ہاں, مطلب یہ کہ یہ لوگ غیب کو ان پرنسپل محفوظ اور محفوظ رکھ کر مطلب اس کا جو غیاب ہے اس میں بھی ایک پریزنس پیدا کر لیتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں اعتبار. اعتبار جو صوفیہ کی اصطلاح ہے, اعتبار کا ایک بہت بنیادی مطلب یہ ہے کہ غیب میں پریزنس پیدا کر لینا, غیب کی ایک پرسیوڈ پریزنس پیدا. توحید کے مسئلے پہ اس کو اپلائی کروں جو بات آپ میں وہ اسی طرف تو آ رہا تھا. جی, توحید میں جو ان حضرات کی درجہ بندی ہے یہ درجہ بندی فرام انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز پریزنس والی ہے جو ان کا ایپسٹیم ہے. اور میں مطلب اس بات میں غامدی صاحب کے جو اصول تنقید ہے اس سے مطلب مختلف رائے نہیں رکھتا کہ جو آپ اس لفظ کا, اس ڈسکورس کا, اس بیان کا جو انتہائی مطلب بتا رہے ہیں تو وہ انتہائی مطلب اسی ڈسکورس میں پیدا ہوتا ہوا بلا تعویل انداز میں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے, یہی سوال ہے. ہاں, مطلب کوئی بیان اس وقت تک ناقص ہے کہ جب وہ عمومی معنی تو جنریٹ کرتا ہو بلا غبار طریقے سے اور خصوصی یا منتہائی معنی کی جنریشن اس میں سے کھوجی جائے, دریافت کی جائے. تو میرے خیال میں اس پوری ایپسٹیمالوجی کا ایک مطلب اس کو نقص کہہ لیں یا ایک ایسی چیز کہہ لیں کہ جو انہیں اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ اپنے اعتبارات کو اصول پر اسٹینڈرڈ طریقے سے منطبق کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں دوسری صورت یہ ہے, مطلب یہاں تک میں انہی کی بات دہرا رہا ہوں کہ اس میں جو بات آپ فرما رہے ہیں اگر میں اس کو تھوڑا سا اپنی زبان میں بیان کروں تو یہ ہماری ایک ہی زبان. جی, میں اگر اس کی تلخیص اس کو تسہیل کر دوں تھوڑی سی تو وہ یہ ہے کہ توحید اصل میں جو قرآن نے بیان کی ہے, تسہیل کرتے کرتے وہ کام نہ کیجیے گا جس کو نے کیا ہے, انہی کی بات رہنے دیں. جی, تسہیل آپ کی بات کی اگر میں کرنا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو توحید بیان ہوئی ہے اس کے کچھ پوشیدہ معنی ہیں, غیب میں ہیں جو, اور ہمارے صوفیاء نے اپنے علم سے یا اپنی اس ذہنی افتاد سے, صوفیانہ افتاد جو ہے اس کے تحت ان کو جاننے کی کوشش کی ہے. برادر, ایمان جو ہے نا جن فطروں یا جن حقائق پر مبنی مجھ تک پہنچتا ہے وہ ایک علمی مقولہ بھی ہے. یعنی شعور میں ایمان کی تسلیم کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ بعض حضرات میں متحجر ہوتا ہے, لفظ کو ان کے امیڈیٹ میننگز کے ساتھ محفوظ رکھتے ہوئے فریز کر دینا. بعض اس میں پروڈکٹیو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نمو پاتا ہے. تو صوفیانہ ذہن جو ہے وہ ایمان کے سیم ڈسکورس پر کھڑا ہوا ایک پروڈکٹیوٹی کے مسلسل عمل سے گزرتا ہوا ذہن ہے, کیونکہ علم جو ہے نا وہ غیاب کو مطلق ماننے پر قانع نہیں ہو سکتا. تو ایمان کی جو علمی افادیت ہے یا ایمان کی جو علمی حجیت ہے
وہ انسانی شعور کو غیب پر ورکنگ کرنے پر مائل کر دیتی ہے. یہ میں مطلب ایک نفسیاتی بات کر رہا ہوں, ایک پرسپشن والی بات کر رہا ہوں. اسی وجہ سے انسانی شعور مجمل کو تسلیم کرتا ہے اور اسے مفصل بناتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اہم بات آپ نے کہی کہ جو قرآن مجید کے سمیت سارے جو متن ہیں, اس طرح کی چیز کو ہم جب سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم ایک افتاد ذہنی کے ساتھ اس کی کھوج میں اس کے معنی کی دریافت کے عمل کو ختم نہیں کرتے. ہاں, لیکن اس پہ چیک یہ ہے خورشید, مطلب میں ایک بات دو جملے کہہ کے یہ والا حصہ مکمل کر دوں. اس پر چیک یہ ہے کہ کسی ٹیکسٹ کے جو منتہائی معنی ہوتے ہیں, یعنی جس کو کہیں جو اس ٹیکسٹ کے حقائق ہوتے ہیں, جو اس ٹیکسٹ کے کرسٹلائزڈ میننگز ہوتے ہیں, اگر وہ اس کے مخاطبین کے طبقے اول میں ایکچولائز نہیں ہوئے تو ان کو کبھی نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے, تو مشکل یہ ہے کہ صوفی ڈسکورس میں جو نظام العقائد ہے, مطلب میں تصوف کا مخالف نہیں ہوں بلکہ تصوف سے عملی تعلق رکھتا ہوں, تو لیکن ان کا جو نظام العقائد ہے, ایک تو وہ ہماری مقلدانہ ذہنیت کا شکار ہو کے خود بجائے خود مستقل عقائد کی ان کی تعبیرات مستقل عقائد بن گئیں, جو کہ شاید مطلوب نہ ہو یا شاید مناسب نہ ہو. لیکن اس پہ جو میرے ذہن کے مطابق جو سب سے بڑی تنقید ہے وہ دو نکات پر ہے کہ ایک تو اخذ معنی کا مستند طریقہ اپلائی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, اخذ معنی کا مستند طریقہ کبھی پرسنل نہیں ہوگا, کبھی پرائیویٹ نہیں ہوگا, ہمیشہ عام ہوگا, ہمیشہ جنرل ہوگا اور ہمیشہ ٹیکسٹ میں موجود ہوگا. ٹھیک. دوسرے یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے حقائق اپنے مظاہر سے محروم رہے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل عہد میں. تو حقائق کی طرف اشارہ کبھی اعتباری نہیں ہوگا. حقائق کی طرف اشارہ ظاہر ہے, حقائق اشارات ہی کا موضوع ہیں, یہ انسانی شعور کی ساخت ہے, لیکن وہ اشارہ صریح ہوگا, وہ اشارہ کبھی وہ ڈم نہیں ہوگا. جیسا یہ بات آپ نے ایک اہم سوال اور ایک اہم چیز اٹھا دی اپنے آخر میں اپنی گفتگو میں. وہ بات جہاں تک پہنچی تھی کہ اصل میں کسی چیز کو جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں یہ سمجھنے والے کی افتاد تباہ ہے جو اس کے بارے میں بعض اوقات کسی ایک چیز پر رک جاتی ہے, بعض اوقات نئے معنی دریافت کرنے کے عمل کو جاری رکھتی ہے. صوفیاء کے ہاں جو ہم دیکھتے ہیں توحید کے باب میں بالخصوص جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ اصل میں اس ذہنی افتاد ہی کا اظہار ہے اور اس کو اسی تناظر میں سمجھنا چاہیے. یہ صوفیہ کی تحلیل نفسی ہوئی, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بات کہ وہ قیاب میں ایک طرح کی پریزنس چاہتے ہیں, میرا خیال ہے میں بھی چاہتا ہوں. یعنی مذہبی شعور جب آدمی میں بیدار ہوتا ہے تو یہ ساری خواہشیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اس خواہش کا آخری ظہور وہ ہے جو خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں پروردگار آپ سے بات تو کرتا ہوں, آپ کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں. تو اصل میں یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کی نفی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی جذبہ آپ میں پیدا ہوتا ہے, کوئی خواہش آپ میں پیدا ہوتی ہے, آپ کا مذہبی شعور ایک خاص طریقے سے ظہور پذیر ہوتا ہے, اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. ان سب موقعوں کے اوپر وہ چیز جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کہاں جا سکتے ہیں اور کہاں نہیں جا سکتے. مذہب کس لیے آیا ہے اور انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں آپ قدم رکھ سکتے ہیں اور یہاں نہیں رکھ سکتے, یہ آپ جان سکتے ہیں اور یہ آپ نہیں جان سکتے. اس چیز کو آپ بیان کر سکتے ہیں اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر مغالطوں کا بڑا شدید اندیشہ ہے. اس وجہ سے وہاں انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. بڑی واضح اور صحیح بات فرمائی ہے احمد جاوید صاحب نے کہ آپ جب مذہب پر گفتگو کریں گے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اشاراتی بیان فرمائیے, اشاراتی کی تفصیل کیجیے, ان کا ماخذ بتا دیجیے نا. وہ بہرحال جو کچھ مذہب ہمارے پاس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں اور جو اب مذہب کی مستند ترین تعبیر ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا. یعنی اب تو ہم پرانے الہامی صحائف کو بھی اسی روشنی میں دیکھیں گے. تورات, انجیل اور زبور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں, لیکن وہ بھی اس کی محتاج ہیں کہ اب قرآن مجید کی روشنی میں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھی جائے. آپ کے بعد جو کچھ آئے گا اس کو بھی اسی روشنی میں دیکھا جائے گا. آپ کی افتاد تباہ بھی کہاں تک آپ کو لے جا سکتے اس کا جائزہ بھی اسی روشنی میں لیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیاب و حضور کی صورتحال پیدا ہوئی ہے آپ کے لیے تو رکھیے اپنی خانقاہ میں. جب آپ کتاب لکھ کے بیان کریں گے کہ توحید یہ ہے تو میں وہ کام کروں گا جو مجھے کرنا ہے کہ دونوں پہلوؤں سے جائزہ لے گا جس کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا. میں یہ بھی دیکھوں گا کہ جو متون میرے پاس ہیں, جو ٹیکسٹ میرے پاس ہیں,
قرآن مجید کی صورت میں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ان میں وہ چیز کہاں پائی جاتی ہے؟ اور میں یہ بھی دیکھوں گا کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار مجھے بتایا ہے، پوچھا گیا نا اس معاملے میں کہ بہت گروہ ہوں گے، بہت فرقے ہوں گے، بہت سی اس طرح کی جماعتیں اٹھ کھڑی ہوں گی، اپنی اپنی تعبیر پیش کریں گی، تو حق کو کیسے تلاش کریں؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ کا طریقہ یہ معیار ہوگا۔ اس بات کو میں تھوڑا سا آپ کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں، جو بات جاوید صاحب نے بھی کہی اور احمد جاوید صاحب نے بھی پچھلے پروگرام میں ارشاد فرمائی کہ یہ جو نظام فکر ہے صوفیات کے ہاں ہم دیکھتے ہیں، یہ اس کی مینیفیسٹیشن اس طرح سے اسلام کے صدر اول میں سامنے نہیں آئی۔ دیکھیے جی، صدر اول کو اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظر کیمیا اثر ہے اس کا فیضان ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں کسی اور مجاہدے کی ضرورت نہیں، کسی مشقت کی ضرورت نہیں، انہیں اس نظر سے جو تصفیہ اور تزکیہ اور بارگاہ نبوت میں جو صحبت سے مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے، وہ بعد میں لوگوں کو پھر اس کے لیے مجاہدے بھی کرنے پڑتے ہیں، مشقتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، اور پھر یہ اوراد اور وظائف کا جو سلسلہ ہے بعد میں بہت کثرت کے ساتھ چلا، میرے خیال میں اس ضرورت کے پیش نظر ہوا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ گزارش یہ ہے، پہلے بھی جاوید صاحب نے ارشاد فرمایا، دیکھیے اگر صوفیہ نے یہ جو توحید کے درجات پیش کیے ہیں، اگر ان کو ایمانیات کا درجہ دیا ہے اور دوسروں کو اس کا مکلف بنایا ہے کہ اس پر ایمان لانا ان پر فرض ہے، واجب ہے، تو پھر تو اس کو موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی ایک صوفی نے اپنے تجربے کو، اپنے مشاہدے کو بیان کر دیا ہے، تو میرے خیال میں وہ دوسروں کے لیے تو اس کو ایمان کا درجہ دیتا نہیں ہے۔ جب دوسروں کے لیے وہ اسے ایمان کا درجہ نہیں دیتا اور یہ کہتا ہے کہ ایمان اسی پہ رکھو جو قرآن میں بیان ہوا ہے، توحید وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، تو پھر میرے خیال میں نزاع تو وہیں پہ دم توڑ دیتا ہے۔ رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ایمانی کیفیات ہیں۔ میں نے روایت پڑھی ہے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ گلی میں جا رہے اور بلند آواز سے پکارے کہ حذیفہ جو ہے وہ منافق ہو گیا، اور حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں اور بازو پکڑ کے بارگاہ نبوت میں لے جاتے ہیں، اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پھر اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ کی صحبت میں مجھے ایمان کا درجہ حاصل ہوتا ہے وہ یہاں سے اٹھنے کے بعد نہیں ہوتا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تردید نہیں فرمائی، سرکار نے فرمایا کہ اگر وہی کیفیت جو میرے حضور تمہیں حاصل ہوتی ہے، میری صحبت میں حاصل ہوتی ہے، اگر وہ مستقلاً رہے تو پھر تو آسمان سے فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ ہاتھ ملائے۔ تو یہ ایمان کے درجات اور پھر اس پر شرح آپ صدر، کہتے ہیں کہ اگر صدر اول میں اس کے مظاہر ہم کو نہیں ملتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موجودگی ہے اور وہ تربیت کا جو وہی براہ اسلوب ہے راست آ رہی ہے، آ رہی ہے، اس میں کسی اور کی توجیہ اور تعبیر کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ احمد جاوید صاحب، اس کو ایک اور اینگل سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جیسے صاحب نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس کی تعویل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ایسے سمجھتا ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے طور پہ اس کو بیان کرتا ہے، اگر اس کا ابلاغ عام نہیں کرتا، یا اگر آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اس کو آپ بھی مانیں اور آپ پر بھی لازم ہے۔ میں صرف ایک بات آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں تاکہ جواب سننے میں مجھے سہولت رہے، وہ یہ کہ آپ نے گزشتہ پروگرام کے آغاز میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ اب اگر ہم اس کی سند قرآن اور حدیث میں ڈھونڈنا شروع کر دیں تو کہیں ملے گی، لیکن اگر اقبال کا جو ملازم ہے اس سے کہیں یا اقبال سے یہ کہیں کہ وہ اس واقعے کا انکار کر دے تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ مسئلہ تب پیدا ہوگا جب اقبال یہ چاہیں گے کہ سب اس پر ایمان لائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جاوید صاحب، یہ جو فرق کیا گیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ صاحبزادہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب صحابہ کو اپنے دور میں حق کے حضور کے لیے، صوفیانہ اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ حضور حق کے لیے وسائط کی ضرورت نہیں تھی، ان کے یہاں ایک بالکل پریزنس میں وہ رہتے تھے، تو اس وجہ سے ٹیکنیکلٹیز اور وسائط کی انہیں ضرورت نہیں تھی، جو بعد میں پیدا ہوئی اور لوگوں نے وہ نکالی۔ اس میں اگر کوئی اشکال پیدا ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وسائط کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود حضور حق سے پیدا ہونے والا کیریکٹر
حضور حق سے پیدا ہونے والا وہ ذہن جو صوفیانہ حضور حق سے پیدا ہوا، وہ ذہن یا وہ کیریکٹر اس وقت نظر کیوں نہیں آتا؟ مطلب اس جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک فنائیت ہوتی ہے، صوفیانہ فنائیت، تو وہ صوفیانہ طرز فنائیت اس وقت نظر نہیں آتی. فنائیت اپنی جگہ ہے کہ آدمی اپنے ارادے اور اپنے خواہش سے دستبردار ہو جائے اللہ کے حکم اور مرضی کا بھی. میرا خیال ہے کہ اس میں شاید اس میں بہت سے نکلنے کے راستے ہو سکتے ہیں کہ ہر گروہ کا، ہر دور کا، ہر تہذیب کا، ہر معاشرت کا اسلوب تسلیم اور انداز تعمیل مختلف ہو سکتا ہے. یہ صحابی یعنی صحابہ کا مزاج تعمیل اور صحابہ کا مزاج تسلیم ممکن ہے کہ کچھ ویریڈ فارمز میں مجھ سے ایکسپریس ہو، اور اس میں حرج نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک معاشرت ہے، ایک تہذیب ہے، ایک نفسیات بھی کار فرما ہوتی ہے. لیکن صورتحال اس وقت نازک ہوتی ہے کہ جب میں اپنے حاصلات کو اپنے مزاج کی تشکیل کے کسی عنصر کے بجائے میں اس کو ایک باقاعدہ بیان، باقاعدہ رائے، باقاعدہ خیال یا باقاعدہ نظریے کی شکل دیتا ہوں. یعنی میں اگر یہ کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ اپنے معنی میں منتج ہوتا ہے لا موجودہ الا اللہ کے دعوے پر، تو اب یہ دعویٰ ایسا ہے کہ اس کی تمام کڑیوں کو ثبوت کے قطعی ذرائع پر مشتمل ہونا چاہیے. تو ہمارے صوفیاء تو یہی بیان کرتے ہیں. ہاں نہیں، صوفیہ کہتے ہیں، اب اس کی تعویل الگ ہے، لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک جو میٹا نیریٹو ہوتا ہے نا، آج کل کی اصطلاحوں میں ذرا بات زیادہ آسان ہوگی کہ ایک جو بیان کل ہوتا ہے، وہ بیان کل کا درجہ اگر آپ کسی بیان کو دے رہے ہیں تو اس بیان کا پورا شجرہ بلا غبار طریقے سے قطعیت ثبوت کے ساتھ فراہم ہونا چاہیے، ورنہ یہ تشویش میں ڈالنے والا ہے، ورنہ یہ کسی خطرے تک پہنچانے والا ہے. دوسرا مجھے جو اس میں اشکال ہے وہ یہ ہے کہ بیان سے حقیقت بیان تک پہنچنے کا عمل اگر نیچرل ہے، اگر واقعی ہے تو سادہ ہوگا، کم تراکیب اور کم ٹیکنیکلٹیز کا حامل ہوگا. متوسطین صوفیہ میں بیان حقائق کا عمل بہت زیادہ پیچیدہ ہے، بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز کا حامل ہے. تو اس کی وجہ سے جو ایک معیاری طریقہ ہے اشارے سے اس کی حقیقت کو بوجھنا، وہ یوں لگتا ہے کہ یہاں یہ تکلف سے اور پہلے سے ذہن میں قائم شدہ مقدمات کی تصویب کے لیے جو بھی دستیاب قابل اعتماد مواد ہے اس کو ریسائکل کیا جا رہا ہے. تیسرے یہ کہ اب جیسے توحید وجودی ہے، یعنی صوفیانہ معرفت توحید اینڈ کرتی ہے توحید وجودی پر، حتیٰ کہ جیسے حضرت مجدد صاحب اور حضرت ابن عربی میں باہم اختلافات بہت اصولی ہیں، لیکن توحید وجودی پہ دونوں متفق ہیں، یعنی کہ الوجود واحد اور وہ اللہ کا ہے. اس دعوے پر مجدد صاحب اور ابن عربی دونوں متفق ہیں، اور مجدد صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں علماء غلطی پر ہیں، یعنی کہ الوجود واحد کے شہود کیا نہیں، وحدت الشہود دوسری چیز ہے، وہ عینیت کی نفی کے لیے ہے، جو عینیت وحدت الوجود میں پائی نہیں جاتی. وحدت الوجود فردیت محض کا نام ہے، عینیت تو دو افراد میں پائی جائے گی نا، کہ دو ہی کا تصور ہوگا تو عینیت قائم. خیر وہ ایک ٹیکنیکل دوسرا سوال جی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب وحدت ہمارے جیسے وحدت الوہیت، وحدت ذات کی وحدت ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ کی وحدت کا اس بات توحید ہے. اب اس ذات میں کسی نے اصولی اصل نکالا الوہیت کو، اور دوسرے موقف میں ہے ذات کی اصل وجود. ٹھیک، تو اب ایک آدمی وحدت تعلق ثابت کر کے توحید ثابت کر رہا ہے، دوسرا آدمی وحدت وجود ثابت کر کے مطلب توحید وجودی ثابت کر رہا ہے. اس میں میری رائے میں یہ کوئی بہت بڑا انحراف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ احد کے معنی کی تفتیش میں اگر ایک لغوی ذہن کے ساتھ بھی میں جاتا ہوں
تو مجھے وحدت الوجود آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا انحراف نہیں ہے؟ ہاں، بڑا انحراف نہیں، کیونکہ وحدت الوجود کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایک بالکل خالص لغوی ذہن سے، ایک لنگوسٹک مائنڈ کے ساتھ، فرض کیا احدیت کی میں مراد پانے کی آزادی سے کوشش کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میری پرسیپشن وحدت الوجود کے کناروں کو چھونے لگتی ہے. تو یہ مصنوعی نہیں ہے، مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ مصنوعی نہیں ہے. لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ وحدت توحید وجودی اتنا ٹیکنیکل، اتنا فلسفیکل اور اتنا زیادہ احتیاط اور ابہام سے گھرا ہوا ڈسکورس ہے کہ اس کو ماننے کی کوئی ایک شکل متفقہ اور مشترکہ انداز میں واقع نہیں ہو ہوئی. سکتی. ٹھیک ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک موقف کے قیام کا جواز ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ذات کی نسبت وجود کے ساتھ ہے. تو اگر توحید ذاتی مقصود ہے تو اس کا ایک عنوان توحید وجودی بھی ہو سکتا ہے، وجود کی ان ڈیفینیشنز کے ساتھ جو وحدت الوجودی حضرات کرتے ہیں. ٹھیک. شبیر صاحب، ایک بات پچھلے پروگرام میں بھی ہوئی جو تصوف اور اہل تصوف کے عملی کردار کے بارے میں ہے، کہ ان کے معاش، ان کی زندگیوں کے اندر جو جبر تھا، جو ریاست کا جبر تھا، جو دیگر جبر تھے، ان کے مقابلے میں کوئی آواز نہیں اٹھائی. لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات شاید پوری طرح اس طرح سے صحیح نہیں ہے کہ بہت سارے صوفیاء جو ہیں انہوں نے عظیمت کی زندگی گزاری اور انہوں نے جیلوں میں گئے. اقبال کا مشہور مصرع شیخ احمد سرہندی بجد الفسانی کے بارے میں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور انہوں نے ایک ریاست کا جبر ان کے اوپر رہا اور انہوں نے اس میں سے گزرے. تو معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اس مقدمے کا دفاع نہیں کرتی، اس کی تائید نہیں کرتی. اصل میں جی بات یہ ہے کہ صوفی کی تعریف کیا ہے. صوفی آپ کسے کہتے ہیں، عالم دین کون ہے، مجاہد کون ہے، مبلغ کون ہے، یہ الگ الگ چیزیں، ولی کون ہے، پیر کون ہے، یہ مختلف اصطلاحیں ہیں جس کو کبھی ہم کنفیوز کر دیتے ہیں ایک ہی اصطلاح میں کہ یہ سب صوفی ہیں. اب مجدد الافسانی اس طرح سے صوفی نہیں ہے جس طرح سے مولانا رومی ایک صوفی ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے. تو میرا خیال ہر تعریف سے، کوئی بھی تعریف آپ کریں صوفی کی، اس میں وہ صوفی ہے نہیں، وہ ایک عالم دین ہے نا. انہوں نے ایک عہد کا علمی تجزیہ پیش کیا اور علمی استدلال پیش کیا، دین کی ایک تشریح کی. ان کا جو ڈومیننٹ حصہ ہے وہ ایک عالم دین کا حصہ ہے. اب میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے افتاد طبع اور شعور کی. یہ افتاد طبع اور شعور جو ہے وہ ہر زمانے میں پیدا ہونے والا ایک بائی پروڈکٹ ہے. یہ کوئی جامد شے نہیں ہے. یہ اس عہد کے انسان کے اندر، اس عہد کے اپنے جو اس کا ردم ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے متحد ہو جاتی ہے وہ ساری انٹرپریٹیشن جو دین کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. اب غامدی صاحب جس طرح بات کر رہے تھے کہ جو بات ماخذ کے مکینیکل کانسیپٹ سے ہٹ کے ہے اس کے لیے ہمیں دلیل اور ہمیں اس کا ماخذ چاہیے، ہمیں اس کا حوالہ چاہیے. اب اس وقت وہ حوالہ جو ہے وہ کنٹراڈکشن کا شکار ہوا ہوتا ہے. بہت سارے علوم آ جاتے ہیں، مثلا ہماری تاریخ میں یونانیوں کے علوم آ گئے اور بہت ساری بحثیں جو تھیں وہ شروع ہو گئیں. ایرانیوں کی اور عربوں کی تہذیب کے خلط ملط ہونے کے نتیجے میں بہت سی بحثیں شروع ہوئی. تو اس کے نتیجے میں ایک شعوری تبدیلی آنی شروع ہوگی. اب اس کے اندر رہتے ہوئے جب انٹرپریٹیشن، ان سوالات کا براہ راست جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ایک علمی قسم کی واردات کی گئی. اب اس واردات میں جو اس ماخذ کی مکینکس تھی وہ پیچھے رہ گئی اور ایک نئی تشریحات اور فلسفیانہ منہ شگافیاں جو تھی وہ شروع ہو گئیں اور صوفیہ نے ایسے نظریات پیش کرنے شروع کیے جس میں شاید ان کا مقصد یہی ہوگا کہ جو بنیادی ماخذ ہیں دین کو ان کو ویلیڈیٹ کیا جائے اور ان کی جو سرٹینٹی ہے اس کو اپروو کیا جائے یا پروو کیا جائے. لیکن ہوا یہ کہ انحرافات اس میں شامل ہونے شروع ہو گئے اور وہ جو روایت کے مبلغ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جس طرح بھی غامدی صاحب کہہ رہے تھے کہ توحید کے جو منازل آپ نے بتائے یہ عمومی ہے، یہ خصوصی ہے، یہ اس کے یہ درجات ہیں. اب ان کے لیے چونکہ براہ راست ماخذ قرآن پاک میں موجود نہیں تھا، توحید کے دوسرے کانسیپٹس کے لیے اس میں موجود نہیں تھا، لہذا یہ تعویلات کی شکل اختیار کر گیا اور جو اس وقت کے صوفیہ نے کی. لیکن ہم اس کو اور پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کی ساری علمی واردات جو ہے وہ آئسولیشن میں رہی ہے.
وہ ایک انڈیویجولسٹک رہی ہے، وہ ایک اجتماعی ایک کولیکٹیو اپرائزل نہیں ہوئی اس کی، وہ ایک انڈیویجولسٹک رہی ہے، لہٰذا اس کے اندر ایک توازن بھی موجود نہیں ہے. اس صوفیہ کے بھی پھر اپنے درجے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم اس کی طرف ہم بڑھیں گے کہ صوفیاء کے ہاں جو درجے ہیں اور ان کا سماجی رول ہے وہ کیا ہے، لیکن ہم پہلے بنیادی مباحث کی طرف پھر لوٹنا چاہیں گے. جائے سب کے ہم نے توحید کی بات کی، بڑی حد تک وہ کانسیپٹ واضح ہوا، اس کے بارے میں مختلف نقطہ نظر آئے. ہم دوسری چیز نبوت کو ہم اپنے موضوع بناتے ہیں کہ جو نبوت کے بارے میں ظاہر ایک مذہب کا بہت واضح تصور ہے، یہ تصور ہمارے صوفیاء کے ہاں کیا اسی طرح بیان ہوا ہے یا اس سے مختلف ہے؟ نبوت اصل میں مخاطبہ و مکالمہ الہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی ہدایت آپ تک پہنچائیں، اتمام ہدایت بھی کریں اور اتمام حجت بھی کریں. دونوں مقاصد بھی بیان کر دیے گئے ہیں. اس مکالمہ اور مخاطبہ الہی کے بارے میں قرآن ایک دوسرا اعلان یہ کرتا ہے کہ یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے. یعنی اس نے اعلان کر دیا کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. کوئی ابہام اور اشکال اگر ہو سکتا تو اسے خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. آپ یہ دیکھیے کہ جو روایتیں یعنی بالکل متفق علیہ نقل ہوئی ہے ہمارے یہاں، بخاری بھی نقل کرے گا، مسلم بھی نقل کرے گا، ہر ایک نقل کرے گا، ان میں سے یہ روایت ہے کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات. نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے، اگر کچھ رہ گیا ہے تو صرف مبشرات رہ گئے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہے، یعنی سوال کیا مل مبشرات، یعنی ایک مجمل لفظ تھا اس کو بھی مجمل نہیں رہنے دیا. آپ نے فرمایا رویا الرجل الصالح، کسی نیک آدمی کو کوئی خواب آ جاتا ہے جس میں اس کو کوئی بشارت دی جاتی ہے. پھر اس کی مزید وضاحت فرما دی کہ جب تم خوفناک خواب دیکھتے ہو تو اس میں شیاطین جن کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تم کو اچھا خواب دیکھتے ہو تو فرشتے اس میں تمہیں بشارت دیتے ہیں. بشارت جو میری ذات کے لیے ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ بشارت کسی خواب میں مل جائے. اس کا اصل میں دین کے بیان اور اس کی حقیقتوں سے کیا تعلق ہے؟ دین کے حقائق نبوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. اس کے بالکل برخلاف صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ سے نبی پاتا ہے وہیں سے ہم پاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور اس کے الہام میں کوئی فرق اس کے سوا نہیں ہوتا، کہ ہمارا وہ براہ راست ہوتا ہے اور اس کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے جو صوفیہ ہیں وہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں جس کو وہ بیان کرتے ہیں اپنی اصطلاحوں میں کہ مقام صدیقیت ہے یا مقام تحدیث ہے یا شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں مقام ولایت علیہ ہے، جب اس مقام پر وہ پہنچتے ہیں تو اس وقت حق کا معیار وہ خود ہوتے ہیں. یعنی حق ان کے گرد گردش کرتا ہے، وہ جس چیز کو حق قرار دے وہی حق ہوتا ہے. ان کو اگر اس موقع کے اوپر، یہ شاہ اسماعیل کے الفاظ ہیں، اس موقع پر اگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے پیغمبر کی اطاعت کریں تو یہ نظم کو قائم رکھنے کے لیے اوپر سے کہا جاتا ہے وہ اس لیے کرتے ہیں، ورنہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی کے مقلد نہیں ہوتے. یہ انہی الفاظ میں ہے، آپ کہیں میں تو آپ کو سنا دوں گا ایک ایک چیز سنا. ایک کون بیان کر رہا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے ذاتی تجربات بیان کر رہا ہے. نہ احیاء ذاتی تجربات کی کتاب ہے، نہ قوت القلوب ذاتی تجربات کی کتاب ہے، نہ عوارف المعارف ذاتی تجربات کی کتاب ہے. یہ تصوف کا علم ہے جو بیان کیا گیا ہے. جب آپ ابقات بھی نہیں، ابقات کا جو آخری اشارہ ہے، یعنی پہلے 3 اشارات میں تو ظاہر ہے کہ وحدت الوجود کے مختلف مراحل بیان ہوئے ہیں، جو آخری اشارہ ہے اس کے اندر انہوں نے مقامات وہبیہ کا ایک پورا عنوان قائم کر کے وہ مقامات بیان کیے ہیں، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمارا الہام حق کا معیار بن جاتا ہے اپنے زمانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد آپ عوارف میں دیکھیے، یعنی شہاب الدین سہروردی یہ بیان کرتے ہیں کہ صوفی کے الہام میں، شیخ کے الہام میں اور جبریل کے الہام میں، دونوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ ایک شخص کو کھڑا کرنے کے لیے آتا ہے دنیا کی ہدایت کے لیے، اور اس سے ہم وہی پا لیتے ہیں کہ جو پیغمبر اس جگہ سے پا رہا ہوتا ہے. اور کبھی شیخ اس الہام میں خیانت نہیں کرتا جس طرح پیغمبر نہیں کرتا. اور یہ الہام جو ہے، اس الہام کے اندر بھی حق اتنا ہی واضح ہوتا ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی یہ قرآن نے اپنی صفت بیان کی ہے. تو اس جگہ پر وہ اپنے الہام کو بیان کرتے ہیں. یہ بہت عام سطح کی باتیں ہوتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے اور فلاں کے لیے حجت ہے. مجھے یہ بتائیے ان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے خواص کے لیے ایک توحید الگ بیان کر دی، نبوت کے سلسلے کے بارے میں یہ بیان مجدد صاحب کو دیکھ لیجئے، یعنی مکتوبات میں بیان کرتے ہیں کہ صرف اتنی بات ہم کہتے ہیں کہ نبوت اپنے منصب کے لحاظ سے ختم ہوئی ہے، کمالات کے لحاظ سے ختم نہیں ہوئی. اچھا ابن عربی کو لے لیجئے، فتوحات میں جو فصوص کی طرح کی کتاب نہیں ہے، بیان کیا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تشریع ختم ہوئی ہے، شریعت والی نبوت ختم ہوئی ہے. اس کے علاوہ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ ویسی کی ویسے ہی، اور اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ختم نبوت کو اس معنی میں لے لیں. وہ حدیث نقل کرتے ہیں وہاں ان کا نبوہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریع نبوت ختم ہوئی ہے.
میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف اس زمانے میں ہم ہنگامہ کرتے رہے ہیں وہ اس سے زائد کون سی بات کہتے ہیں؟ یہ سری الفاظ میں بیان ہوا ہے، آپ اجازت دیں گے میں سنا دوں گا. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا اس وجہ سے نبوت کے معاملے میں معذرت کے ساتھ جو ان کتابوں کے اندر تصور ملتا ہے وہ پھر میں ایک طالب علم کی طرح سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس تصور میں اور پیغمبر کے تصور میں، اس تصور میں اور قرآن کے تصور میں کیا چیز ہے کہ جس کو میں تضاد پر محمود. ٹھیک ہے جی. گزارش یہ ہے جی، انہی کتابوں کے مطالعے سے جو کچھ میں تھوڑا بہت اخذ کر پایا ہوں وہ اس میں الہام کی بات بھی ہے، اس میں کشف کی بات بھی ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ کسی صوفی کے کشف کو اور الہام کو وحی کا درجہ نہیں دیے. یعنی وحی سے مراد میری وحی نبوت. وہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل جہاں سے لیتے ہیں ہم بھی وہاں سے لیتے ہیں، اس سے کیا وہ مراد؟ تلقی علم کی بات ہے نا، تو ظاہر ہے اگر ان کو کوئی الہام حاصل ہوا ہے تو وہ الہام اللہ کی طرف سے ہوگا نا، تو اس کا مرجع کیا ہے؟ یہ کہنا میرے خیال میں تو کوئی دین سے انحراف کی بات ہے. نبوت کی بات یہ ہے کہ نبوت نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ وحی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور واجب التعمیل ہے، جبکہ کسی صوفی کا الہام اس کے اپنے یقین کے لیے اور اس کے اپنے شعور کی پختگی کے لیے تو ممد اور معاون ہو سکتا ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن پھر ختم نبوت کی ایک صوفی کے لیے کیا تعبیر ہوگی؟ ختم نبوت کے لیے صوفی کی وہی تعریف ہے جو تمام علماء کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی نبی کی بعثت نہیں ہو سکتی. اور میرے خیال میں تمام صوفیہ یعنی بغیر کسی استثناء کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ جو بات ہم صاحب نے ارشاد فرمائی ہے وہ بالکل میری نظر میں ہے، لیکن اس ساری بات کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجموعی تعلیمات کے تناظر میں دیکھنا ہوگا. تو اس تناظر میں اگر مجدد صاحب کی اس بات کو بھی دیکھا جائے تو مجدد صاحب تو ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پہرا دیتے ہوئے نظر آتے. کہ جائے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے. ٹھیک ہے. دوسری بات ایک میں کہنا چاہتا تھا، پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمائی تھی صوفیہ نے بلا شبہ انڈیویجولز کی پہلے تعمیر کی، ان کا تزکیہ کیا، تصفیہ کیا، لیکن ان انڈیویجولز کی تعداد پھر دیکھیے، وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں میں نہیں ہے، وہ آپ کو ہندوستان کی تقدیر بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور مجھے صاحب کو جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک عالم تھے، اس میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو صوفیہ کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اور جن نمائندہ صوفیہ کی بات کی ہے غامدی صاحب نے، اس کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک کوئی صوفی عالم ہوئے بغیر صوفی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی جاہل صوفی نہیں ہو سکتا ہے. صوفی بننے کے لیے عالم ہونا بنیادی ہے. ٹھیک ہے. احمد جاوید صاحب، یہ جو بات ہے میں اس کی تھوڑی سی، میرے جیسا طالب علم چاہے گا کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں. اصل فیوز الحرمین کی عبارت میں پڑھتا ہوں تو کچھ اشکال پیدا ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں. وہ فرماتے ہیں کہ تعلق باللہ کے دو طریقے ہیں، ایک ہے بالواسطہ اور ایک ہے بلا واسطہ. بالواسطہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچتا ہے اور پھر ہم اس کی روشنی میں عبادت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، آگے پہنچتے ہیں. ایک ہے براہ راست اتصال اللہ کے ساتھ، اس میں سرے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، آپ نے اس میں فیض الحرمین میں لکھا. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے پہلے طریقے کی تصدیق کی اور اس کو بہتر قرار دیا، لیکن پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ بحث ہے کہ ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے، اور کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. میری جیسا طالب علم یہ جاننا چاہتا ہے کہ جب ایک ایسا طریقہ بھی موجود ہے جو بغیر واسطے کے ہے تو پیغمبر کی ضرورت کہاں رہے گی؟ اور پھر اگر پیغمبر خود فرما دیں کہ ایک بہتر ہے، پھر اس کے بعد یہ بحث کی گنجائش کہاں رہے گی کہ فلاں بہتر ہے یا نہیں بہتر؟ ہاں، مطلب یہ ایسا طالب علم بڑا خطرناک ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، یہ جو اس طرح کے شاہ صاحب کے ہاں، شاہ ولی اللہ صاحب کے ہاں اور شاہ اسماعیل صاحب کے ہاں کئی چیزیں خود میرے مطالعے میں بھی ہیں جن کی تعویل کرنا مجھے نبی علیہ السلام سے غداری محسوس ہوتا ہے.
مطلب میں اس کو ایک باطنی کجی سمجھتا ہوں کہ اس درجے کی شنی باتوں کے لیے آدمی تعویل ڈھونڈے بجائے اس کے کہ اس کو سرے سے رد کر دے، کیونکہ یہ حقائق کی واقعاتی تنظیم کو مجروح کرنے والی چیز ہے۔ یہاں میں ایک بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ مطلب غامدی صاحب کی گفتگو کے پس تناظر میں، کہ ہماری ایک حقائق کی جو ہے وہ کاگنیٹو تفصیل ہے، ایمانی تفصیل ہے، ایک مطلب فکری سمجھ لیں فکری تفصیل ہے، اور ایک تو حقائق کی واقعاتی تفصیل ہے۔ توحید میں کچھ تعویلات ہو سکتی ہیں کیونکہ توحید کی بناوٹ جو ہے نا وہ کاگنیٹو ہے، لیکن نبوت میں وحی میں کوئی تعویل اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس عقیدے کی بناوٹ واقعاتی ہے، یعنی وحی ایک واقعہ ہے، وحی کا وصول ہونا ایک واقعہ ہے، اور اس واضح نہیں بات۔ تو نبوت کے سلسلے میں جو بھی بے احتیاطی ہوگی وہ اس کی تعویل کا عمل درست نہیں ہوگا، کیونکہ واقعے میں تعویل نہیں ہوتی، واقعے میں یا تو انکار ہے یا اقرار ہے۔ شاہ اسماعیل صاحب کے جیسے ہے کہ ہم پابند تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو ایک نظم کو قائم کرنے کی مصلحت ہے کہ جو صاحب الہام یا اس درجے پہ پہنچا ہوا آدمی وہ نبی کی اتباع قبول کرتا ہے۔ لیکن جیسے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ کمالات نبوت جاری ہیں اور منصب نبوت ختم ہو گیا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ یہ الفاظ ہی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کا مطلب تسلسل وحی نہ لیں۔ مطلب یہ کہ نبوت اپنے منصب، اپنے عنوان، اپنی واقعاتی حیت میں ختم ہو چکی ہے، وحی سمیت ارسال وحی کا عمل ختم ہو چکا ہے، نبی کا عنوان ختم ہو چکا ہے، نبی کی حیثیت اختیار کرنے کا عمل ختم ہو چکا ہے، لیکن نبوت کچھ معانی، کچھ حقائق، کچھ کمالات کی کنٹینر بن کے آتی ہے نا، تو ان کمالات کا اجرا ہی مقاصد نبوت میں سب سے بڑا مقصد ہے۔ تو اس کی اس انداز سے، کیونکہ نقشبندی سلسلے میں میری کچھ پریکٹس بھی ہے، تو اس سلسلے میں مشتہر معنی یہی ہیں۔ اچھا، لیکن مجھے ابن عربی کی عبارت جاوید صاحب نے جس کا ذکر کیا، اگر ایک وہ عبارت کو سامنے رکھیے کہ تشریح نبوت ختم ہو گئی، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تشریح نبی نہیں ہوں، میں تو ذلی نبی ہوں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سب فضولیات ہیں۔ مطلب یہ کہ تشریح نبوت جو ہے وہ تشریعی کی قید کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ نبوت تو ایک واقعہ ہے کہ جس سے اللہ کلام کرے ڈائریکٹ یا فرشتے کے ذریعے سے، یعنی جس پر وحی نازل ہو وہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تشریح تو اس کے کاموں میں سے ایک قسم ہے تشریح، تو یہ سب کوئی نہیں۔ نبی جو ہے وہ ایک واقعی آدمی ہوتا ہے، ایک واقعی عمل کے نتیجے میں ایک واقعی منصب اسے ملتا ہے، تو جس پہ بھی وہی ہوگی وہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تشریح اور غیر تشریح کی بحث نہیں آتی۔ اور ابن عربی کے کلام میں یہ بہت بڑا، اس جگہ پر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ مطلب اس میں تسلسل نبوت فی الاصل کا دروازہ کھل گیا ہے، کیونکہ تشریح نبوت کا سب سے بڑا منصب بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تصوف کی تاریخ پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک بات کہی جاتی ہے عمومی طور پر کہ تصوف کا موضوع تزکیہ نفس ہے، اور جاوید صاحب یا احمد جاوید صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ ایک مذہبی شعور کی موجودگی میری خلقت کا حصہ ہے۔ تو ہر مذہب میں جو بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر مذہب میں ایسے لوگوں کا پایا جانا تو اس میری خلقی شعور کی تسکین کے لیے کوئی سامان کرتے ہیں۔ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہر مذہب جو ہے وہ ایک خاص قسم کی تاریخی واردات سے گزرتا ہے۔ ہر ایک مذہب جو ہے وہ، لیکن یہ کامن چیز ہے ہر مذہب میں، یہ کامن چیز اس مرحلے پہ آ کے پیدا ہوتی ہے جس وقت مذہب کے مکینیکل معنی، جس وقت مذہب کے پائنیئرز کا عہد گزر جاتا ہے اور فالوورز جو ہوتے ہیں وہ اپنے عہد کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کرنی شروع کرتے ہیں، تو پھر ڈیویشنز آتی ہیں، پھر انحرافات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک مذہب کے ساتھ، ہر ایک ریولوشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کرسچینٹی کے ساتھ ہوا، یہودیت کے ساتھ ہوا، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا، تو یہ بات یہاں موجود ہے۔ اب تزکیہ نفس جو ہے نا، یہ تزکیہ نفس ایک آئسولیشن میں ایک انڈیویجول کا ایک عملی علمی قسم کی واردات آپ کہیں گے نا۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جدا ہے
इज्तमाई तकाजे के मुताबिक ठीक है, नहीं। वो बात होगी, वाज़ेह हो गई ये हाँ बात जी, जो कि दीन का मकसद उला है। अभी आप नबूवत चलें इस पे हम फिर बात करेंगे, दीन का मकसद उला, क्योंकि ये खुद पूरा एक मौजू है, वो क्या है, हम उस पे आगे चले जाएंगे। तो मैं, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है जैसा सब, मैं चाहता हूँ कि आखिर में हम बात, आखिर तो नहीं कहना चाहिए लेकिन जहां तक गुफ्तगू पहुंची है, एक तो ये बात सामने आई है कि खत्म नबूवत के बारे में जो बात कही गई है उसकी तावील की अगर गुंजाइश है तो हमको तावील करनी चाहिए। शेख अहमद सरहिंदी की इबारत की तावील हो सकती है। फिर जो कुछ वो कुछ और भी फरमाते हैं अपने कामों में, उसको सामने रखना चाहिए। मसलन वो ये कहते हैं कि ये जो वातुल वजूद का मरला है, ये पहला मरला है, मैं भी इससे गुजरा, लेकिन ये एक नाकस मरला है, मैं से आगे बढ़ के मकाम ज़िल्लियत है, फिर मकाम अबदियत है, और वो आला तरीन दर्जा है, आदमी अब्द के मकाम पे खड़ा हो जाता है। तो ये सारी बातें जो आदमी कहता है, उसके सारी तालीमात की रोशनी में उसकी इस नुक्ता नजर को समझना चाहिए। क्या शक है, सारी तालीमात ही की रोशनी में समझना मैं भी चाहिए। एक सवाल करना चाहूंगा आपसे कि अगर नबूवत किसी इल्मी अमली इक्तसाब के नतीजे में है, अगर किसी अमली दर्जे को हासिल कर लेने के नतीजे में हासिल होती है, तो फिर इसमें क्या मज़ायका है कि कोई और बंदा नबूवत के खात्मे के बाद उस, ये बात तो कोई कह नहीं रहा, नहीं ये अभी कही गई ना बात कि ये जो है, ये कहा गया वो इक्तिसाबी चीज ही नहीं है, असल में इक्तसाबी चीज नहीं है, वो मतलब फरिश्ता जिसकी तरफ आ जाए वो पैगंबर है। फरिश्ता किस निसाब के तहत आ जाए, किस असूल के तहत, किस असूल के अल्लाह तहत इंतखाब करता है ना, अल्लाह इंतखाब करता है। इसका मतलब है कि नबी जो है वो पैदा होने से पहले नबी है। अगर वो अगर अभी जावेद साहब ने, अहमद जावेद साहब ने ये बात की कि एक अमल के नतीजे में उसको उस मसनद पे, उस मर्तबे पे फायज किया गया उस नबी, नहीं, उन्होंने फरमाया कि वो एक वाकया है, किसी पैगंबर का वाकया हादस है ना, वाकया ही तो हादस है ना। वाकया होता किस वक्त है, जिस वक्त उसके सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए जाएं। तो सर्कमस्टांसेस का कैदी बनाएंगे जब आप नबी को, नबूवत को, तो कोई भी उन सर्कमस्टांसेस का कैदी बनने की सलाहियत हासिल कर लेगा। अगर ये एक अहम सवाल है नबूवत की हकीकत के बारे में, लेकिन शायद हम उसको समेट ना सकें, इसलिए हम चाहेंगे कि उस बुनियादी सवाल की तरफ ही हम लौटें कि ये जो जावेद साहब मैंने अर्ज किया था कि एक तावील का मामला है, तो उसको अगर हम अख्तियार करें तो क्या ये बात समझ में नहीं आती? जावेद साहब ने दोनों बातें कर दी हैं। उन्होंने ये बता दिया है कि बाद ऐसी इबारात हैं जिनकी शायद आप तावील भी कर लें, लेकिन तावील आपके नजदीक जो आपने बात कही है बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे भी इससे पूरा इत्तेफाक है कि उनकी पूरी बातों की रोशनी में करनी चाहिए, लेकिन बेशुमार ऐसी चीजें जिनकी कोई तावील नहीं हो सकती। उन्होंने बता दिया ये कि वहां इबारतें ऐसी हैं, वो जिस जगह पर आई हैं, जिस साको सबाक में आई हैं, आप कोई तावील उनकी नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं इसकी क्या तावील करेंगे कि आम लोग भी, यानी खवास में से, मैं नबी के मुकाबले में आम लोग कह रहा हूं, आम लोग भी खवास में से उस दर्जे पर पहुंच जाते हैं जहां वो बराह रास्त वहां से हिदायत अक्स करते हैं जहां से पैगंबर अक्स करता है। उनके इल्हाम को उनके शेख के पास अमानत के तौर पर रखा जाता है। जिस तरह पैगंबर जिब्रील के इल्हाम में किसी किस्म की खयानत नहीं करता, वो भी इस इल्हाम में कोई खयानत नहीं करते। उनके मुरीदीन तक वो इल्हाम पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी होती है। वो इल्हाम उनको इस्मत के मुकाम पर फायज करता है। बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने, ये किसी एक शख्स का मामला नहीं है, सब ये बड़ी अहम बहस है जो कि तसव्वुफ जो अमल के ज़िम्न में जो चीजें उठाता है, लेकिन जाहिर है कि हम एक प्रोग्राम में इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते कि सारे मुबाहिस को समेटें।